السلام علیکم۔ آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں بنائیں اور صحابہ سے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ مسرت احمد 2663۔ بے شمار عورتیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں۔ جس ہستی کے بارے میں اس کی شان قرآن پاک میں جو بیان ہوئی، اور اللہ نے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی۔ التحریم 11۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید، جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا: آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن ولید۔ جب رامسیس II شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈھال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیل قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیل غلاموں کی لسٹیں بنا دیں اور اس طرح سے ان کو اپنے غلاموں میں رکھ لیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کو بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پہ بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی، شادی کی پہلی جب فرعون کمرے میں داخل ہوا پہلے دن تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ یہاں یہ بات بتاتے ہی چلیں کہ حضرت آسیہ شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تو تھا، حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی۔ اللہ نے فرعون کو اس طرح سے حضرت آسیہ علیہ السلام سے دور رکھا۔ حضرت آسیہ ان سے نفرت کرتی تھی، ان سب کے باوجود فرعون کو اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ فرعون نے ایک بیٹی بھی پال رکھی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کے جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا ان کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا، اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر
بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا، اور وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا، اور اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں روک سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اسی طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا، گرم ریت کو دھوپ پہ لٹا دیا جاتا، پانی بند کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں موسیٰ کے خدا کو نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو یوں ایمان لانے کی مثال دی ہے کہ مصائب کے باوجود قائم و دائم اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی۔ جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عملے بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ التحریم 11 ایک روایت ہے کہ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مجھے اس فرعون کے ظلم سے بچا اور اس بد قوم سے بچا اور میرا گھر اپنے گھر کے پاس بنا۔ تو فرعون نے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام پر اتنا ظلم کیا اور کہا کہ ان کے ہاتھوں پہ کیلیں ٹھوک کر ان پر چٹان گرا دی جائے اور تپتی ریت پر لٹا دیا گیا اور پانی بھی بند کر دیا گیا۔ تو جب ان پر چٹان گرانے کا حکم دیا گیا تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی اور انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام کا مزار مبارک مصر کے شہر میں موجود ہے۔ بی بی آسیہ پر اتنا ظلم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان قربان کر دی، لیکن انہوں نے فرعون کے آگے سر نہ جھکایا اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔